رشتہ داریاں میرے دوستو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، رشتہ داریوں کا خاص خیال رکھو. ہاں، گھر جا کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو just gauge yourself. When was the last time you spoke to your chacha, his family? When was the last time you spoke to your khala, their family? When was the last time you spoke to your puppy, their family? When was the last time you spoke to the family of your wife? When was the last time you spoke to them? When was the last time you spoke to them? Very, very important. جس نے یہ کر لیا، یہ کام کتنا بڑا کام ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ شب قدر میں 2 لوگوں کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک وہ جو شراب کو نہ چھوڑے اور ایک وہ جو رشتہ داریوں کو توڑے. ان 2 کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے شب قدر کے دن. ٹھیک ہے، تو اگر یہ بات اتنی سخت ہے تو جو رشتہ داریاں جوڑتا ہوگا اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی. تو خاص خیال رکھیں گے اس کا، اور ہر عمل کو کرنے سے پہلے نیت کرو اس کے لیے کر رہے ہیں. یہاں ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک ایک سیکنڈ جو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں، یقین کرو بڑا ملے گا. میں تو کہتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. ارے یار وہ تو اتنا بس موقع ڈھونڈتا ہے کسی طرح بندوں کو دینے کے. اللہ is too کریم. We cannot even imagine. اے داؤد، اگر میرے گناہ گار بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد سوچ میں فرما بداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں. اللہ بڑے کریم ہے. اللہ کو ناراض کرنا is the most difficult thing in the world. اللہ کو منانا is the easiest thing in the world. You know, I couldn't believe it. My life, sometimes I go back and when I fathom my life, I was sitting in the masjid. So this friend of mine, he comes in and he gave me Fazail Amal. Fazail Amal, I opened it up and I was just thinking, this thick book, how the hell am I going to read it? So I opened it up. And the first chapter I read, and these are the first lines I'm reading, right? There was this man, he sinned so much that he thought to himself that if I go and stand in front of Allah, I'll be heavily reprimanded. So he called his children and he told his sons, listen, when I die, burn my body, right? And when the ashes come in, throw half of them in the sea and half of them in the air, because if Allah caught me, I'll be punished like anything. So the children did exactly like that. So Allah told the seas, gather all the pieces of his body. Told the air, gather all the pieces of his body. پورے اس کو جمع کیا اور اس سے پوچھا کیوں کیا تو نے ایسے؟ اللہ تیرے ڈر سے. اس پر اللہ forgave me. When I read this, I couldn't believe it. Really? Is Allah really like that? So I asked one of my friends. He was an alim, he was sitting there. I said, you know, I've just read this. Is that what Allah is? تو اس نے مجھے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے مجھے کہا سنو، میں اس کو پتہ نہیں انگریزی میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں. اس مولوی کو بھی کیونکہ انگریزی بالکل نہیں آتی تھی تو اس نے اتنی گاڑی اردو کے اندر مجھے سمجھایا کہ وہ خدا جانے کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی انگریزی میں. اس نے کہا بھائی جنید، قیامت کے دن اعمال کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن اللہ سے جو حسن ظن ہوگا وہ کام آئے گا. ہاں، کیونکہ وہاں تو اللہ ایسے کو بھی چھوڑ دے گا، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اس کو بھی چھوڑ دے گا اللہ. جو حسن ظن ہوگا اللہ سے وہ کام آئے گا. ایک آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ پیچھے مڑ کے ایسے دیکھے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کو لاؤ واپس. کیا دیکھ رہے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ یا اللہ دنیا میں سنا تھا تو بڑا غفور اور رحیم، اور پتہ نہیں یہ سنا اور تیرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سنتے تھے، مجھے لگتا تھا میں نکل ہی جاؤں گا، تو چھوڑ ہی دے گا مجھے. تو نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا. میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی رب ہے جس کا میں دنیا میں سنتا تھا. اس پر اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو جو کام کرنے لگو کرنے سے پہلے بس سر یہ نیت کرو، اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اوقات تو میری ہے نہیں، تو قبول کر لے. اور یہ صفات آپ کی میری زندگی میں آئے میرے دوستو، دیکھو اس کے لیے اس کی دعوت دینی پڑے گی. وہ کتنا بدقسمت ہے جس کی زبانی اللہ کی تعریف میں استعمال نہ ہو. میرے جملے سخت ہیں لیکن میں I truly believe in what I'm saying. How unlucky is the man whose life is not used in the path of Allah. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین ہی نہیں آتا مجھے. یوسف علیہ السلام
people from his court, they came up to him and they said, there is this boy. Every time, in those times, the country of Yusuf alayhi salam was going through famine. So people were rationed. They were given rationed food. So, his pupils came to Yusuf alayhi salam and said, there is this boy. Every time, we give him something, he comes back. Then we give him something, then he comes back. Yusuf alayhi salam called him, come here. So why are you doing this? Everything is properly rationed. He said, O king, O Nabi Allah, do you think I am? He says, no, I don't. He said, remember when there was this reprimand against you, whether you are right or Zulaikha is right. Jab aap par tuhmat thi, Zulaikha sachi. You remember that boy in the cradle? He says, yeah. You remember that boy said, no, Yusuf is right and Zulaikha is wrong. You remember that boy? He says, yeah. He says, I am that boy. Main wo aadmi hu hai badshah. Yusuf alayhi salam stood up from his throne, went down, kissed him on the forehead, took his hand, brought him right next and made him sit right next to himself on the throne. Jibreel came. O Nabiullah, Allah says, is bachche ne teri ta'eed hi to thodi si. He just spoke for you a little bit and you made him sit right next to you on the throne. Imagine, I own everything. میں تو ساری کائنات کا بادشاہ ہوں. جو میری تعریف کرے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ آج میری زبان کس چیز کی تعریف میں استعمال ہو رہی ہے؟ آج یہ مسلمان نوجوان کس چیز کی تعریف کر رہا ہے؟ آئی فون 6 کی تعریف کر رہا ہے, BMW کی تعریف کر رہا ہے, اس پر اس کی تعریف استعمال. ارے یہ سب چیزیں تو ہماری جوتی کا حصہ ہیں, یہ تو ویسے ہی ملیں گی ہم کو, یہ تو ہمارے لیے, یہ کائنات ہمارے آپ کے لیے بنی ہوئی ہے. جو مسلمان اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 دفعہ پڑھتا ہے, دنیا میں جتنا رزق ملتا ہے اس کے صدقے ملتا ہے. جو 27 دفعہ یہ پڑھ لے, سارا رزق اس کے صدقے ملتا ہے. یہ سب تو دنیا کائنات تو ہماری وجہ سے چل رہی ہے, اور ہم بیوقوف اس کی تعریف میں لگے ہیں, اس کی تعریف میں لگے ہیں. مالٹے والے کو تو رزق مل رہا ہے مالٹا بیچنے پر, مالٹے والے کو رزق مل رہا ہے. میں میوزک جب چھوڑ رہا تھا تو مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں. What should I do? I don't know anything else. مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ بٹگرام میں, right on the north of Pakistan, we were doing gasht and it was so cold and I was doing gasht. So میں قریب پہنچا تو وہ گشت کرتے کرتے ایک صاحب نے مجھے دیکھا, بولا ادھر آؤ بھائی. He didn't know who I was. ان کی وہ امرود کا ٹوکرا رکھا ہوتا ہے ایسے کر کے, یوں کر کے امرود کا ٹوکرا رکھا. تو انہوں نے بولا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, تبلیغ والے. میں نے کہا جی 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 گشت کر رہے ہیں. میں نے کہا جی. ارے کھایا تو ہے, بڑا مزے کا ہوتا ہے, میرے پاس لال امرود ہے, میں لال امرود کھلاتا ہوں. کاٹ کے ہمیں لال امرود کھلانے شروع کر دی. کیا کرتے ہیں ہم؟ میں نے کہا یار اس کو میں کیا بتاؤں گی کیا کرتا ہوں, یہ امرود ہی نہیں کھلائے گا مجھے اس کے بعد. دیکھا یہ امرود ہی نہ روکے. تو میں نے کہا یہ صاحب میں پتہ نہیں سب میرے دل میں نے کہا میں جی میوزک کا کام شوبز کا. اچھا اب کیا ارادہ ہے؟ جی ارادہ کیا چھوڑنے کا, لیکن چھوڑ تو دوں گا لیکن کروں گا کیا اس کے بعد. کہنے لگا سن یہ امرود کیسا لگا؟ یہ بہت اچھا تھا. کہتا ہے نا مجھے پتا یہ کدھر سے اگا ہے, اس کو کس نے اگایا ہے, کس باغ سے آیا. میں دن بھر یہاں, کہتے میرا اتنا کام ہے بس یہ امرود کی ٹوکری لگاتا ہوں, امرود کی تعریف کرتا ہوں, تو اس امرود کی تعریف پر مجھ کو رزق ملتا ہے. تم یہ بتاؤ کہ اگر امرود کی تعریف پر مجھے رزق مل رہا ہے,
تو جس نے یہ امرود بنایا ہے اس کی تعریف پر مجھ کو رزق نہیں ملے گا؟ تو اس کی بات نے میرا دماغ ہی گھما دیا بھائی، بالکل ملے گی۔ وہ جب نافرمانی پر رزق دے رہا تھا، فرما برداری پر رزق نہیں دے گا؟ کہنے کا جی بس کرتے رہو تبلیغ، کرتے رہو تبلیغ۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ اس دن شب جمعہ تھا، جب ہم ادھر پہنچے تو پتہ چلا یہ جو حضرت تھے جو امرود بیچ رہے تھے یہ بٹگرام مرکز کے امیر تھے، بیان کر رہے تھے اوپر۔ تو میں حیران ہو گیا یہ دیکھو کہ کیسی محنت ہے کہ دنیا کی لائن کا تو یہ اس سے کم آپ اور کیا ڈھونڈ سکتے ہیں، موچی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن دیکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو اللہ نے کس جگہ بٹھایا۔ جب ہم ادھر پہنچے تو بڑے بڑے علماء اس امرود بیچنے والے کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور میں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا یہ وہ امرود کھلا ہے جو بھی ہمیں امرود کھلا رہا تھا۔ اچھا، اور امرود تو کھلا رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے کہ ذرا کچھ مجھے بھی دعوت دیں۔ تو میں نے کہا یار اتنی بڑی اس کی عمر ہو گئی ابھی بھی اس نے وقت نہیں لگایا۔ تو میں تو جو جتنا کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں برتن پانڈے لے کر میں تو شروع ہو گیا اس کے اوپر کہ حاجی صاحب پھر یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر ماشاء اللہ پھر یوں ہوتا ہے، پھر یہ کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اب تو آپ کو وقت لگانا چاہیے۔ ہاں جی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی قبول کرے اس راستے کے اندر۔ تو یہ ایسی محنت ہے میرے دوست، جو نہیں کر رہا میری قسمت، جو کر رہا ہے اللہ اس کو مزید توفیق۔ بتاؤ بھائی کون کون لمبے عرصے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہے؟ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں میں چلے پر نکل رہا ہوں انشاءاللہ 5 نومبر کو۔ اور بتاؤ بھائی کون کون جا؟ اور خواہش کے پورا کرنے کا مطلب ہے اس خواہش نے پورا نہیں ہونا۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے، میں پڑھ کے سوچتا رہا کہ حضرت مولانا کا تو انتقال 1964 میں ہوا تھا یا شاید 65 میں ہوا تھا، 1965 میں ہوا تھا۔ یہ آج کی بات کیسے اتنے سال پہلے، 50 سال پہلے، بالکل ایگزیکٹلی 50 سال پہلے حضرت ایک ایسی بات فرما رہے ہیں جس کا تعلق 100% آج ہماری زندگی سے ہے میرے دوست، 100%۔ یہی حال ہماری آخرت کی زندگی کا بھی ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔